نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں مجھے آپ کو جو بھیجا، وہ جو نعمت عطا کی ان میں سب سے قیمتی دولت تو ایمان کی ہے۔ جو سب سے قیمتی نعمت ہے وہ تو ایمان ہے۔ اور اس کے بعد اس دنیا میں ایک شخص کو جو سب سے قیمتی ترین تحفہ اللہ جل شانہ نے عطا کیا وہ اس کے والدین ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنے والد کی رضا کو حاصل کیا اس نے اللہ جل شانہ کی رضا کو حاصل کیا، اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور یہی نہیں، والدین کی عظمت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے درجے پہ قدم رکھا، پہلے ممبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تو صحابہ کے دریافت فرمانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پہ چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف فرما ہوئے تھے۔ وہ انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پاوے اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کی رضا کو حاصل کر کے جنت کا مستحق نہ بنے، ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میں نے ان کی بدعا پہ آمین فرمایا۔ اب یہاں پہ جو بات غور کرنے والی ہے، ایک تو یہ کہ بدعا کرنے والے کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بدعا دے رہے ہیں۔ اور اس بدعا کے اوپر آمین کون کہہ رہے ہیں؟ جو نبیوں کے سردار ہے، خاتم النبیین ہے، پوری کائنات کے اکیلے اور واحد شہنشاہ جی نے بنا کے بھیجا گیا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا شہنشاہ بنا کے بھیجا گیا۔ تو فرشتوں کے سردار بدعا دے رہے ہیں اور نبیوں کے سردار آمین فرما رہے ہیں، اور یہ دونوں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کی رضا سے بدعا دی جا رہی ہے، اور اللہ جل شانہ کی رضا سے ہی آمین کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے والدین کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ والدین کتنی بڑی دولت ہیں۔ اور جو لوگ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، آپ یقین کیجئے دنیا میں وہ کوئی عہدہ حاصل کر لیں، دنیا میں وہ جتنی بھی بڑی کامیابی سمیٹ لیں، وہ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر سکون اور چین کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی یا والدین کو ناراض کیا۔ جس نے والد کو ناراض کیا وہ اللہ کی رضا سے محروم ہو گیا۔ جس نے اپنی والدہ کو ناراض کیا وہ اس نے اپنے لیے جنت کے سارے دروازوں کو تالا لگا لیا۔ والدین کے متعلق اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں کہ انہیں اف تک نہ کو۔ تو میرے محترم دوستوں، ہم دیکھیں اپنی زندگیوں میں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اگر ہمارے والدین ہماری مرضی کے برطرف کچھ بولتے ہیں تو ان کی پیٹھ پیچھے یا ان کے سامنے ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ جب وہ ہمارے مرضی کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو کیا یہ جو آنکھ ہے میری یہ انہیں غصے سے تو نہیں دیکھ رہی، یا میرا جو دماغ ہے اس میں ان کے متعلق کوئی فطور تو پیدا نہیں ہو رہا، یا میری زبان سے ان کے متعلق کوئی گستاخانہ الفاظ تو نہیں نکل رہے، یا میں اپنے جسم کے کسی بھی اس سے انہیں یہ محسوس تو نہیں کروا رہا کہ تم لوگ اب کمزور اور میں طاقتور ہو چکا ہوں، اب تمہارے فیصلے نہیں چلیں گے، اب میرے فیصلے چلیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو اس دنیا کے اندر دے کے بھیجا ہے، یہ اس تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کو جو عظیم ترین نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے والدین ایک عظیم ترین تحفہ ہے اللہ پاک کا۔ لیکن جو شخص اس تحفے کو اپنی زندگی کے اندر قبول کر لیتا ہے کہ ہاں میرے والدین اللہ جل شانہ کی طرف سے میرے لیے ایک تحفہ ہیں، تو وہ اپنی زندگی کے اندر ایسے چین اور ایسے سکون کو دیکھنا اسے نصیب ہوتا ہے کہ ویسا چین اور سکون شاید ایک ارب پتی انسان کی زندگی میں بھی نہ ہو، ویسا چین اور سکون شاید صدر وزیر کی زندگی میں بھی نہ ہو جیسا سکون اللہ اس شخص کو دیتے ہیں جس کا سر، جس کی آنکھیں، جس کی آواز اور جس کا جسم اپنے والدین کے سامنے جو ہے نا وہ عاجزانہ ہوتا ہے۔ اور وہ شخص جو اپنے والدین کے سامنے اپنی آواز، اپنا سر، اپنی آنکھیں یا اپنے جسم کو کڑا کے چلتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی اکڑ کو مرنے سے پہلے توڑتے بھی ہیں، اور پھر اولاد کی صورت میں اللہ پاک اسے سزا اس دنیا میں دیتے ہیں۔ کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ پاک اس دنیا میں دیتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا کہ ہاں تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص۔ اور وہ بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، انہیں پریشان کرتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے،
بد اخلاقی کرتا ہے، اللہ جل شانہ اسے مرنے سے پہلے اس دنیا کے اندر ذلیل و خوار کرتے ہیں، اور پھر موت کے بعد تو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی نزاع کے وقت کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، مفہوم بتا رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹے کلمہ پڑھ، تو وہ عرض کرتے تھے کہ میرے سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے میرے منہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ جی ان کی والدہ محترمہ زندہ ہیں، تو انہیں بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا بیٹا کیا وجہ اس کے منہ سے کلمہ کیوں نہیں جاری ہو رہا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تہجد گزار ہے، پورا دن روزہ رکھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن جب یہ بولتا ہے تو سخت بولتا ہے، جس کی وجہ سے میرا دل دکھتا ہے اور میں ان سے ناراض ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ انہیں معاف کر دیں، تو فرمایا کہ نہیں میرا دل نہیں چاہتا۔ تو پھر فرمایا کہ اچھا اگر میں کہوں کہ ڈھیر ساری لکڑیاں اکٹھی کرو اور اس میں تیرے بیٹے کو ڈالا جائے تو کیا تو پھر بھی اسے معاف نہیں کرے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں پھر میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہوں۔ تو فرمایا اگر آپ نے انہیں دنیا میں معاف نہ کیا تو اللہ پھر جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ یہ صحابی رسول کے متعلق بات کی جا رہی ہے میرے عزیز دوستو۔ آج میں آپ اپنے والدین کو کیسے کس طرح کتنی بدتمیزی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، اپنی مرضی کے خلاف ہماری مرضی کے خلاف وہ بات کر دیتے ہیں، تو ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب بنے، جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، ہمارے ساتھ شفقت والا برتاؤ کیا۔ کب؟ تب جب ہم بالکل نہ 3 میں تھے نہ 13 میں تھے اور آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے، ہمیں چلنا نہیں آتا تھا، چلنا سکھایا، بولنا نہیں آتا تھا، بولنا سکھایا، لیکن پھر انہوں نے کیا کہا کہ جی میں معاف کرتی ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو انہوں نے تو پڑھا، ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا اور فوراً ان کی جان نکل گئی۔ تو میرے عزیز دوستو، والدین اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کی خدمت کر کے ہم اپنی دنیا بھی کما سکتے ہیں، آخرت بھی کما سکتے ہیں۔ پورا دن محنت کرنے کے بعد، مشقت کرنے کے بعد، لاکھوں کروڑوں کا بزنس کرنے کے بعد جو چیزیں نہیں ملتی نا، وہ والدین کی خدمت کرنے سے اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق